دیکھیے جی، ابھی تو سب جوڈس کیس اور اس کے اندر نیکسٹ ڈیٹ ہمیں پتہ چلے گی کون سی ہے. تو ابھی مصطفیٰ صاحب کا کیس سنا ہے ان ڈیٹیل. ہمارا کیس ابھی تک سنا نہیں ہے، تو اس کی سنوائی اب نیکسٹ ڈیٹ میں ہوتی ہے کیا جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تک تو میری سائڈ تو آ ہی رہی ہے. جو مین سائڈ تھی وہ دوسری کمپلیننٹ کی تھی. تو اب میری باری آئے گی تبھی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. ابھی تو مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ نیکسٹ ڈیٹ میں آپ نے آنا ہے. وہ ڈیٹ آپ کو بتا دیں گے اور ان کو بھی بلایا ساتھ ہی. سب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ میں ہے کیا. اچھا یہ بتائیے، مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی، آپ ابھی تک اس پہ قائم ہیں؟ آپ کا دل ہے کہ معافی بھی مانگی جا سکتی ہے اگر کوئی دیکھیے بات ہے، معافی تو تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی سے ہی مانگی جا سکتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں کھڑے میں بیٹھے ہوئے آدمی کے ساتھ کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہی معافی مانگ لوں گا. مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو اس کا سوال ہے نا، تو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد تو میں جو چیف جسٹس صاحب ہے ان کی آنیسٹی کا، میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا، ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے. تو مجھے ان کے آگے تو پیش ہونے میں کوئی عوام نہیں ہے. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا. میں بہت رسپیکٹفلی ان کی کورٹ کی بھی عزت کرتا ہوں اور 3 ججز کی بھی بینچ کی بھی کرتا ہوں. آج عدالت کے اندر واضح الفاظ میں معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ہائی کورٹ کے 2 ججز کو مخاطب ہو کر کہا تھا، تو وہ اسپیسیفک پرسن پریس کانفرنس کی، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ سمجھتے کہ وہ سبجیکٹس بات پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ اتنی نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ 10 کا اگر فگر ہے اس پوری پریس کانفرنس کا، تو اگر 2.5 حصہ اسپیسیفک ججز کے بارے میں ہے، اطہر منیلا اور جج بابر ستار، تو میں ایکسپلین کروں گا نا کہ ان کے بارے میں میں نے خط کی بات کی تھی اور خط کا جواب نہیں مل رہا تھا اور جواب نہیں آیا، اور آنے کے بعد اس خط کے اندر کتنی ڈسکرپنسیز ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو میں جواب بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہے اسپیسیفک، اور میں نے بھی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بات ضرور کی تھی کہ یہ 2 اسپیسیفک جج کی بات ہو رہی ہے اس کانٹیکس اور لیٹر کے اوپر. تو اس پہ تو میں ابھی بھی ہوں کہ وہ لیٹر میں نے مانگا تو اسی کو انہوں نے پریس کانفرنس دی تھی. تو نتھنگ اگینسٹ دا جوڈیشری، کیونکہ وہ اسپیسیفک ایک لیٹر ہے. میں آپ سے ایک لیٹر مانگتا ہوں تو میں آپ کا نام لے کے کہوں گا آپ کا لیٹر آپ نے مجھے دینا ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے میں نے پورے میڈیا سے ہی بات کر لی ہے تو وہ تو میں نے نہیں کی. سر یا تو ان کے باپ کو پتا ہوگا یا میرے باپ نے بتایا ہوگا. تو آپ یہ پہلے بتا دیں گے میرے باپ نے بتایا اطلاع دی ہے کسی اور کے باپ نے اطلاع دی ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے تو میں بھی جواب دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ. نہیں، میں اینگری بالکل نہیں تھا. لیکن میں خود بات کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا لائر بات کرے گا یا آپ لائر کو ڈس انگیج کر دیں. تو میں لائر کو ڈس انگیج تو نہیں کر سکتا تھا. بٹ میرا تھا آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو اینڈ ایکسپلین مائی سیلف. میں بتانا چاہتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یا ان کو رکھیں یا آپ بات کریں. میں نے ٹھیک ہے. آپ نے اطہر منیلا کا نام لیتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا. آپ نے بار بار گمان کا ذکر کیا. میری مرضی بھائی، میں گمان کا کروں میں یقین کا کروں میں نہیں کروں، میری مرضی ہے جناب علی. سوال یہ ہے، آپ نے گمان کا ذکر کیا. یہاں پر تو راداریوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ پریس کانفرنس کرنے آئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ گمان کر لیں کہ وہ اچھی ویڈیوز نہیں ہوگی اس لیے آپ بلیک میل ہوتے. ضرور ہے نا جس طرح قاضی فائز. دیکھیے آپ کو نا، دیکھیے آپ پھر برداشت کا مادہ بھی رکھتے ہیں. دیکھیے اگر میری کوئی ویڈیو کی آپ نے مثال دی ہے تو پھر جن نے بولی ہے ان کے گھر والے نہ ہوں، یہ چیک کروا لیجیے گا. میں تو بڑا اسٹریٹ بات کرتا ہوں. صرف ایک بات کیجیے گا، اگر بابر ستار اور اطہر منیلا کی بات کی جائے تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے. جبکہ کے اعتبار اور ان کے حق نواز ہے وہ آئے روز 3 دفعے قاضی فیصلے کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا دیکھیے جی، مجھے تو پی ٹی آئی نے ساری باتیں کی، ٹرولنگ کی، میڈیا پہ آ کے باتیں کی، مولانا صاحب نے کی، پرائم منسٹر صاحب نے کی. پھر شاید مجھے ایم کیو ایم کا موقف صحیح لگتا ہے کہ ہمارے ڈومیسائل پہ کراچی لکھا ہوا ہے. پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ ایک آئینی ادارے کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں، آپ نے اس کے وقار کو، اس کی عزت کے ساتھ ہم صبح سے آئے ہیں. آپ کو پتا، آپ سب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آنیسٹ ججز ہیں. دیکھیے میں نے تو آپ کے وہاں پہلے بھی کہا ہے کہ آنریبل کا لفظ بھی میں اس کے آگے لگاؤں گا جس کو میں سمجھوں گا آنریبل. تو ان کے لیے تو میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بات کرتا تھا. کابینہ کا بھی آپ کو یاد ہے جب پارٹی ہماری خلاف بھی تھی، گورنمنٹ
تب بھی میں نے یہ کہا تھا ایک ایماندار آدمی ہے. اب ایماندار آدمی کے آگے ہم پیش ہوئے, ان کا جج جو ہے, بینچ جو ہے وہ بھی آنریبل ہے ہمارے لیے, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں, سیٹسفائڈ. باقی یہ کہ آگے عمران خان کا بھی سنیے درج ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ سر دیکھیے سر, میری بات سے یہ تو آپ کو ٹرولنگ سے پوچھنا پڑے گا, میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. سب جوڈس کی بات ہے. اچھا ایک منٹ, آپ کا فیصل بابدہ کا بطور سینیٹر یا بطور فرد عدلیہ کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں جی, میں عدلیہ کا وقار کو, عدلیہ کی عزت کو 140 نمبر سے 1 نمبر پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور یہی ملک کی بہتری کا رستہ ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان آٹومیٹکلی ترقی پہ چلے گا. انفارچونیٹ ہے کہ 140 نمبر پر ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کا ریورس دے لگے اور انشاءاللہ لگے. نہیں, مقصد یہ تھا توہین عدالت کا نوٹس آپ کو بھیجا گیا ہے اور اس جملے میں آپ کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے عدلیہ کے احترام کے حوالے سے؟ میں تو عدلیہ کا احترام ہے جبھی نقطہ نظر کے تحت تو یہاں پہنچا ہوں اور آ بھی رہا ہوں, پیش بھی ہو رہا ہوں, اور جیسا عدلیہ کہتی رہے گی ویسا ہم کرتے رہیں گے. نہیں, آپ نے نہیں, غلط بات نہیں, یہ سوال ہی نہیں ہے. آپ وہ چیک کر رہے ہیں. نہیں, میں بتاتا ہوں. پارلیمنٹ میں وہ ڈاکومنٹ لہرائے تھے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ راول ہائی کورٹ کے ایجنٹ ٹھیک نہیں تو فورم موجود ہے, آپ ان سے تھوڑا پریفرنس سائن کیوں نہیں کرتے؟ سر میری جان میری مرضی ہے نا, جب میں کروں گا, فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر چیز ایک ہی دن تو نہیں ہو جائے گی نا بھائی. آپ کو بھی خبریں ملے گی, ہمیں بھی ملے گی. ابھی ایک ایکشن ہوا ہے, دوسرا ایکشن ہوگا, چوتھا ایکشن ہوگا, 5واں ایکشن ہوگا, ایکشن چلتے رہیں گے. پریشان نہ ہو, آپ کا سوال ٹھیک ہے. آپ نے جو سوال سر, یہ تو وکیل صاحب نے کہا ہے, وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ زیادہ قانون دان ہیں, انہوں نے بات کی ہے. آپ نے دوہری شہریت کی بات نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے دوہری شہریت کو آبجیکشن, کیونکہ قانون ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی کبات نہیں ہے. ہم نہیں رکھ سکتے, مورلی یہ پریسیڈنٹ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے پہلے خط میں لکھا ہے, ابہام یہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں, ٹھیک ہے. اب جب جواب آیا ہے تو اس میں اور کنفیوژن بڑھ گئی ہے نا. اس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہی نہیں, ریکارڈ کے اندر نہیں ہے, تو کیسے نہیں ہے بھائی؟ اب آپ سے اگلا سوال ہم کریں گے, جب اگلا سوال ہوگا تو اس کا وہ جواب دیں گے. مجھے دوہری شہریت کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب جو دیا اس میں تاثر یہ دے دیا ہے کہ ریکارڈ میں ہے, شواہد موجود ہے. جب جواب آئے تو وہ کہہ رہے ہیں شواہد ہی نہیں ہے, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. جو آپ کے لیے پاسبل ہے اور میرے لیے اپلیکیبل ہے, سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا. گرین کارڈ رکھنا دوہری شہریت کے زمرے میں تو نہیں آتا. نہیں, ججوں کے لیے تو دوہری شہریت رکھنا بھی کوئی جرم اس لیے نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. یہ تاثر آیا کہ شاید عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. میں تو نہیں تھا, آپ اکیلے آتے, آپ کو بلایا گیا تھا. اگر آپ یہاں آئے ہیں, میں نے تو آپ کو بھی یہاں نہیں بلایا, آپ اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے آئے, اپنی مہربانی کی وجہ سے آئے. اگر وہ بھی ایک سینیٹر کا یا اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے لوگ آئے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر آپ کی عزت ہے تو پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے. تو ہم عزت کا وقار رکھیں گے تو ہم ایکسپیکٹ بھی کریں گے, تو وہ تو ساتھ ایز سالیڈارٹی آئے ہیں. دوہری شہریت کے حوالے سے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. نے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے, بہت ساری باتیں کی ابھی حال ہی میں, تو ان کے اوپر نہیں لگے گی توہین عدالت؟ یہ تو آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے, میں تو دیا ہے. ابھی تو آگے بڑھیں گے تو بتا سکتے ہیں. ہمیں بھی بتا رہے ہیں بھائی جائیں گے تو سبھی جائیں گے. اچھا, بھائی آپ ڈاکٹر یہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے نام سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹرول ہے نا, پاپولر ہے بھائی. ان کو 9 مئی میں تنصیبات اڑانے کی بھی اجازت ہے, پاپولر ہے. ان کو SIFC پہ نام لگانے کی بھی اجازت ہے, وہ پاپولر ہے. وہ شہیدوں کے تمسکر اڑا دے, جنازے نکال دے, وہ بھی ان کے لیے پاپولر ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ نام لے کے دہشت گردی والی باتیں کرے, وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پاپولر ہے. ان کے ٹرولز, آپ کے پیچھے ٹرولز ہیں نہیں ہیں, میرے پیچھے بھی ٹرولز نہیں ہیں, ہم یہاں ہیں. جس کے ٹرول ہوں گے بادشاہ ملک. جواب کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حافظ قرآن کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا, اور قرآن سے بھی وہ دیکھیں گے کہ جھوٹ اور بہتان کی کیا سزائیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف, یا جو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اگر پریس کانفرنس کریں گے تو ان کے لیے یہ اینگل بھی خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا
बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गलम गलोच ख़त्म हो। अगर उसमें अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देखता हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी हो जाती है, हर कोई आदमी खामोश होता है। मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सलाद के लिए बात